اکثر انسان اپنی خواہشات اور تمناؤں کے لیے ہر ممکن کوشش کر لیتا ہے، یہاں تک کہ من پسند چیزوں کے حصول کی بے قراری اسے تہجد کے بے حساب سجدوں تک لے جاتی ہے، مگر کوئی چارہ گیری ممکن دکھائی نہیں دیتی۔ تو یاد رکھنا کہ انسانی عقل ہر چیز کو اپنی طاقت کے مطابق جانتی ہے، اس لیے ممکن اور ناممکن کے گمان رکھتی ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تمہاری بے شمار دعاؤں کا جواب کیوں نہیں دے رہا، تو ان دو باتوں کو ضرور جان لو۔ دیکھو، اگر تم ذرا غور کرو تو دنیاوی فائدے ہوں یا نقصان، دونوں ہی کے تقاضے تمہیں دو مختلف سمتوں میں کھینچیں گے۔ بلا شبہ غلط اور صحیح کے اس سفر میں تم اپنے اختیار اور طاقتوں سے جس جانب بھی چاہو گے کھینچتے چلے جاؤ گے، مگر یاد رکھو کہ اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ تمہیں زبردستی کسی سمت میں دھکیل دے۔ خوب جان رکھو کہ اس رحمان کے وعدے ہوں یا وعیدیں، ہر بات جو کی تو سچ نکلتی ہے، جبکہ شیطان کے دلائے بھروسے ہمیشہ ہی جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ وہ تو تمہیں خوشنما جال کے فریب میں پھنساتا ہی اسی لیے ہے کہ تم اس رحمان کی رحیمی کے ہر فیض سے بے فیض کر دیے جاؤ، اور خالی ہاتھوں کی یہ بے بسی تمہیں مایوسی کی گہرائیوں کے ان گڈھوں میں گرا دے جہاں تمہیں کچھ دکھائی نہ دے۔ قرآن کی ایک آیت تم پر حقیقت کے وہ دریچے کھول رہی ہے جنہیں تم اپنی نادانی میں قفل لگا بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ خود تم سے فرماتا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو ایک حق کے ساتھ قائم کیا، اور جب فیصلہ چکا دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اور میں نے جتنے وعدے تم سے کیے تھے ان میں کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تمہیں دعوت دوں، اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہا۔ بخاری مسلم کی ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تم لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے، مگر پروانے ہیں کہ اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں جل جانے کے لیے۔ یہ پروانے ہیں کہ اس کی ایک نہیں چلنے دیتے۔ ایسا ہی حال میرا ہے کہ میں تمہیں دامن پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں، اور تم ہو کہ آگ میں گرتے پڑتے ہو۔ اگر تم روح کی دائمی راحتوں کو پانا چاہتے ہو نا، تو اسے اللہ کی رضا میں تحلیل کر دو۔ جانتے ہو اللہ کو بڑا پیار آتا ہے اس سجدے میں گرے سر پر جو اپنی بھیگی آواز میں حسبی اللہ کہتا ہے۔ پتہ ہے یقین اور توکل کا یہ اظہار تمہاری تمام زمینی مشکلوں کو رائی کے دانے کے برابر کر کے زمین و آسمان کی بہترین عطائیں تمہارا مقدر کر دیتا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے یا تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا، تو سنو، وہ مہربان تمہاری آنکھ سے گرے ہر آنسو کا حساب رکھتا ہے۔ وہ صاحب کمال اور مشکل کشا کئی نامکمل حسرتوں کی ڈوریوں میں الجھا کر تمہیں اپنے قریب لاتا ہی اس لیے ہے کہ جب تم اس ناپیدا کنار دنیا میں ڈوبنے لگو، یا تمہاری زندگی کی کشتی ہچکولے کھاتی ہوئی تباہی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف ڈھلکنے لگے، تو تم اس وقت اپنی خوشگمانیوں کے رابطے اللہ سے جوڑ کر اس کی محبت میں ڈوب جاتے ہو۔ یاد رکھنا، زمین پر جنت کا ایک ہی راستہ ہے،
اور وہ ہے اللہ کی محبت۔ قرآن خود کہتا ہے، اور وہی تو ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے تمہاری مدد کی، اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ تم روئے زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان کے دل نہ جڑ سکتے، مگر وہ اللہ ہی ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑ دیے۔ یقیناً وہ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے جو خدا تم پر زندگی کے اسباب و وسائل کا بے حساب فیضان کر رہا ہو، جو تمہارے قصوروں کے باوجود تمہیں بار بار بخشتا ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم کچھ مانگو اور وہ تمہیں عطا نہ کرے؟ میرا رب تو خود تم سے فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان، جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا؟ تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا اور حیران و سرگرداں پھر رہا ہو؟ یاد رکھو اللہ کے جو وعدے اہل ایمان کے لیے ہیں وہ انہیں پہنچ کر ہی رہتے ہیں، اگرچہ کچھ وقت لگے، مگر تم بس اتنا یاد رکھو کہ جو اللہ سے گفتگو کے سلیقے جانتے ہیں تو وہ مہربان ان کی ٹوٹی امیدوں کے تانے بانے پھر سے جوڑ کر ان کی زندگی کے قرینے ہی بدل دیتا ہے، اور وہ وقت دور نہیں جب تمہارے رب کی عطا اور بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ کس نے کہا کہ اللہ دعاؤں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ اتنے ذکر و اذکار کے باوجود بھی کن نہیں فرماتا؟ کس نے کہا وہ تہجد میں بار بار مانگی دعائیں بھی پوری نہیں کرتا؟ وہ پوچھتے ہیں کیا اللہ ہم سے ناراض ہے جو ہماری نہیں سنتا؟ تم ایک بار اپنے دل سے یہ بات خود پوچھو، کچھ تو ضرور خاص ہے جو اللہ تمہیں یہاں تک لایا ہے اتنے درد سے گزار کر، اس میں کوئی بڑا اجر ضرور ہوگا۔ سنو، اللہ تعالیٰ خود تم سے فرما رہا ہے، لوگوں جو کچھ بھی تم کرتے ہو ان سب کے دوران ہم تم کو دیکھتے رہتے ہیں، اور کوئی ذرہ برابر چیز آسمان اور زمین میں ایسی نہیں، نہ چھوٹی نہ بڑی، جو تمہارے رب کی نظر سے پوشیدہ ہو۔ یاد رکھو یہ بات کہ اللہ تم سے کچھ نہیں چھینتا، وہ صرف تمہیں آزما رہا ہے۔ جان لو صرف ایک کن کی بدولت وہ تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے، وہ بس تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی رحمت سے مایوس تو نہیں، وہ ایک چیز چھیننے پر ناشکرا تو نہیں۔ اس بات کی بڑی مضبوط دلیل ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ دیں اور پھر وہ رحمت اس سے چھین لیں تو بے شک وہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ اللہ تم سے ناراض ہے اور تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا، تو یاد رکھو کہ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے تو اسے ڈھیل دیتا ہے اور اسے اپنی یاد سے ہی غافل کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی فکر اللہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ بھٹکتا پھرے، اور جس وادی میں مرے اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ کیا تم نے دیکھا جو اللہ کو بھول گیا
تو اللہ نے اسے اپنا آپ ہی بلا دیا۔ تم تو وہ خوش نصیب ہو جو اللہ کے در پر چل کر آئے ہو، اور جب تم تڑپ کر پکارتے ہو کہ اللہ تیری مدد کہاں ہے، تو اللہ فرماتا ہے بے شک میں جانتا ہوں جو بات تم پکار کر کہو، اور جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ اور اگر تم تھک چکے ہو تو اس آیت کو یاد کر لینا۔ تمہارا رب فرماتا ہے، اور دیکھو بے دل نہ ہونا اور نہ کسی طرح کا غم کرنا، تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ جانتے ہو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے دو خصوصیات ہوتی ہیں جن کا ذکر اللہ خود کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اور دوسرا نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ اس رب کی یہ شان ہی نہیں کہ جو چیز تمہارے لیے بہتر ہو اسے وہ تم سے دور کر دے، اور تمہیں کیا معلوم وہ چیز تمہارے لیے ضروری تھی یا نقصان دہ۔ جب انسان زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے تو کبھی کبھار زندگی میں ایسے موڑ آتے ہیں جب وہ مایوسی اور نا امیدی کی گہری وادی میں گر جاتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا؟ جب انسان صبر اور استقامت سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مشکل وقت کے بعد عروج کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ آج ہم ایسے ہی کچھ اشاروں کے بارے میں جانیں گے جن میں اللہ مشکل کے بعد عروج کی نوید دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ جب اللہ کو کسی بندے کا مانگنا پسند آ جاتا ہے تو وہ ہر روز اسے اپنے در پر بلاتا ہے۔ اس کا رونا سن کر بھی وہ مسکراتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آپ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ اس کی محبت پر بہت مان ہے آپ کو، اسی لیے تو اس کے حضور دامن پھیلا کر روتے ہو۔ اور جانتے ہیں تب اللہ آپ کی دعائیں سننے کے باوجود عطا کرنے میں دیری کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ آپ کو کچھ دیر اور خود کو مناتا ہوا دیکھ سکے۔ قبولیت کی تو وہ بہت پہلے ہی ٹھان چکا ہوتا ہے، بس آپ کو سننے کے لیے وقت بڑھا دیتا ہے۔ تو پھر اسے مناتے رہیں، کیا پتہ آپ کا منانا ہی اسے پسند آ جائے اور وہ آپ کو آپ کی چاہت سے نواز دے۔ جب کوئی ٹوٹ کر تڑپ کر اس سے مانگتا ہے تو اس کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آپ کو سن نہیں رہا؟ وہ آپ سے بے خبر ہے؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ اللہ جو رات کے اندھیرے میں ایک پتھر کے نیچے چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں باخبر ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو آپ کے دل کی خواہش ہے وہ رب اس سے واقف نہیں؟ اور یہ جان رکھیں کہ جب اللہ کو کسی انسان کا سجدہ کرنا پسند آ جاتا ہے تو وہ خود ایسے اسباب بناتا ہے کہ انسان سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس چیز کا خیال اللہ آپ کے دل سے نہیں نکال رہا جسے آپ بھولنا چاہتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ سے اس خیال کے ذریعے رابطہ بحال رکھنا چاہتا ہے۔ بس پھر جو سجدے میں گر جاتا ہے اور اللہ کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کی محبت کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اور اتنا جان رکھیں کہ بکھرنا عارضی ہوتا ہے
مگر اللہ کا سمیٹ لینا مستقل ہوتا ہے۔ بس پھر جب آپ اس کے روبرو ملاقات کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو محبت سے دیکھتا ہے آپ کو، اور پھر جب آپ تھک کر سجدے میں گرتے ہیں تو اسی سجدے پر آپ کو تھام لیتا ہے۔ یوں ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور جو مانگا گیا ہوتا ہے اس سے نواز دیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ اللہ کی مدد کی تلاش میں ہیں نا، تو آپ کو ان دو چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ یاد رکھیں، اللہ کی مدد اس کے لیے آتی ہے جس کے دل میں سچا ایمان ہو، اور جس کے دل میں سچا ایمان ہوتا ہے وہ کسی قیمت پر نہ تو مایوس ہوتا ہے اور نہ ہی ڈرنے والا انسان ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کی عظمت کسی کے دل پر کھل جائے اور اللہ کی طاقت سے کوئی واقف ہو جائے تو جان رکھیں کہ معجزے بھی ان کے منتظر ہوتے ہیں۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کسی کے ٹھہرنے کی ہمت نہیں۔ اور جانتے ہیں کن لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے؟ یاد رکھیں، اللہ بے وفاؤں کی مدد نہیں کرتا، غداروں کی مدد نہیں کرتا، اللہ منافقوں کی مدد نہیں کرتا، اللہ کامچوروں کی مدد نہیں کرتا، اللہ حقیقی ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ اور جانتے ہیں اللہ آپ کو کب بے سکون کر دیتا ہے؟ جب آپ اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں، جب آپ سب کو یاد رکھتے ہیں مگر اللہ کو بھول جاتے ہیں، تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھوں میں تھما کر آپ کو بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر چیز حاصل کر کے بھی آپ خوش نہیں ہوتے۔ آپ اپنی چاہت کو خاص رکھیں لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں۔ آپ اپنی پسند مانگیں لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ آپ اسے سب سے اول رکھیں گے تو وہ معجزوں کے لیے آپ کی دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ آپ اسے خاص رکھیں گے، وہ آپ کے لیے کن خاص رکھے گا۔ بس مطمئن رہیں کہ جس کے ہاتھ میں آپ کا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے۔ وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے، جہاں سے چاہے اور جیسے چاہے موڑ سکتا ہے۔ وہ زندگی کا ہر پہلو آپ کی چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ بس آپ اللہ کی مان لیں، وہ آپ کی مان جائے گا، اور پھر جو آپ کا ہے آپ کو اس تک پہنچنا نہیں پڑے گا بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر آپ تک پہنچا دے گا۔ یہ دکھ تو بس آپ کو اللہ سے آشنا کروانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی آپ کا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہیں آپ، اور اس کے بعد وہ سب کچھ آپ کو دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں آپ اللہ سے فریاد کیا کرتے تھے، جس کے لیے آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ تہجد تو عشق ہے، اور جس کو عشق اللہ تک لے جائے اسے کوئی تھکا نہیں سکتا۔ بس وہ مان جاتا ہے، اور جب وہ مان جاتا ہے نا تو یہ سارا جہاں ہار جاتا ہے۔ پھر جس کا حکم وہ دیتا ہے وہ ہر حال میں مل کر ہی رہتا ہے۔ اور جان رکھیں، اللہ کی مدد تب آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی آپ دل و دماغ کے وسوسوں کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتے۔ تمام دروازے بند نظر آنے کے باوجود بھی پورے یقین سے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، تب وہ آپ کے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے
جن کے بارے میں آپ کی عقل گمان بھی نہیں کر سکتی۔ پھر بگڑتے کام سنورتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ آپ کا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتا ہے۔ اللہ اپنی مرضی کے مطابق آپ کا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے آپ کی چاہ کے سفر میں اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو کہ میری بھی وہی رضا ہے جو رضا تمہاری ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر اللہ کے روبرو جائیں اور وہ ان کرچیوں کو نہ سمیٹے؟ یقین رکھیں کہ وہ آپ کو ایسے سنبھال لے گا کہ آپ کو پھر کبھی تھکاوٹ نہیں ہوگی اور پھر کبھی اداسی نہیں ہوگی۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے کہ جو آپ کا ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہے گا۔ اللہ آپ کو آپ کی پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے۔ اللہ آپ کو بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے۔ اللہ آپ کو دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ آپ کو لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جوڑتا ہے۔ اللہ حالات سے مجبور کر کے آپ کو سجدوں تک لے آتا ہے۔ اللہ بہتر کو آپ سے دور کر کے بہترین چیز سے ملواتا ہے۔ اللہ آزمائش سے گزار کر آپ کو معجزوں تک لاتا ہے۔ ایک دن آپ خود مسکراتے ہوئے کہیں گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کر لی کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اصل میں آپ نے اپنی زندگی کے سکون کے لیے ہر وہ چیز تلاش کر کے خریدی جس کو آپ نے ضروری سمجھا، لیکن نہ تلاش کیا تو اللہ کا فضل۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ کی زبان ایک ہی دعا کو بار بار دہرانے سے نہیں تھک رہی تو یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ دل کو ایک امید ہے کہ ہاں اللہ ضرور سنے گا، یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ آپ کو ہر بار یقین آ جانا اور پھر آپ کا دعائیں مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے بہت جلد مدد آپ تک پہنچنے والی ہے، اور وہ بھی معجزات کی صورت میں۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ اے میرے بندے نا امید نہ ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کو اپنی زندگی میں اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرنے سے ملے گا۔ اللہ کی محبت ہماری زندگیوں میں ہر جگہ موجود ہے، بس ہمیں اسے دیکھنے والی آنکھیں چاہیے۔ اس ویڈیو میں ہم ان نشانیوں کو تلاش کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، اور جانتے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو سنو، جب مایوسی کے بعد کسی طاقتور معجزے کا خیال آپ کو واپس خدا تک کھینچ لائے، جب ہار کر گرنے ہی والے ہوں تو اچانک سے آپ کے ذہن میں تہجد کی ترکیب آ جائے، جب گناہ کے فوراً بعد آپ کا ندامت بھرا ضمیر آپ کو توبہ تک لے آئے، جب رفتہ رفتہ حالات اتنے خراب ہو جائیں کہ آپ کا بے نمازی دل آپ کو سجدوں کی طرف کھینچ لائے، جب وقت سے پہلے آپ کی دعاؤں کی حقیقت آپ پر کھول دی جائے اور آپ بچ جائیں، جب سب کچھ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے،
صرف آپ اور آپ کا رب رہ جائیں تو سمجھ لینا کہ اللہ آپ سے بہت پیار کرتا ہے۔ ہر وہ چیز، ہر وہ انسان جو آپ کو گھما پھرا کر واپس اللہ کے پاس لے آئے، وہ اللہ کی محبت ہے۔ پھر بھلے ہی وہ چیز آپ کو ملے یا نہ ملے، کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہے، اور کسی کا کھو جانا بھی۔ آزمائش بھی نعمت ہے اور آسانیاں بھی۔ اللہ جسے جتنا آزماتا ہے وہ اسے اتنی ہی محبت کرتا ہے، کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ انہیں ہمیشہ اپنے قریب رکھتا ہے۔ جب اللہ کسی کو اپنی طرف لانا چاہتا ہے تو وہ اسے اس راستے پر ڈال دیتا ہے جس کی طرف وہ چاہتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کچھ چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے تو یقین رکھیں اس کے پیچھے ایک بہترین مقصد ہے۔ اللہ کی رحمت بے انتہا ہے اور اس کا فضل لامتناہی ہے۔ اگر آپ نے اس کے لیے کچھ چھوڑا ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نوازے گا۔ جب اللہ کسی کو اپنی محبت میں لینا چاہتا ہے تو وہ اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتا ہے تاکہ اسے اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ اللہ کے راستے پر چلنا آسان نہیں ہے، لیکن منزل بہت ہی خوبصورت ہے۔ اللہ کی محبت کو محسوس تو کریں۔ پتے پتے کی حرکت سے واقف رب، ذرے ذرے کی گنتی سے واقف رب، کیا نا واقف ہوگا آپ کے دل کے حال سے؟ بعض دفعہ جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اور اللہ تھوڑی سی دیری کرتا ہے تو ہم انسان مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے یا پھر ہماری نہیں سن رہا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ سب کی سنتا ہے اور ہر انسان کی ہر پکار سنتا ہے۔ تو اگر اللہ تمہاری کسی چیز میں دیری کر رہا ہے تو مایوس مت ہونا، یہ اللہ کی نا نہیں ہے، وہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے، بس تم اسے پیار لاڈ سے راضی کرو اور بدلے میں وہ تمہیں تمہاری چاہ سے نواز دے گا۔ تو بار بار اس سے مانگتے رہو اور تب تک مانگتے رہو جب تک وہ نواز نہیں دیتا، کیونکہ وہ تمہیں نواز سکتا ہے اور ایک دن نوازے گا۔ غم کا سجدہ راحت کا سجدہ ہے۔ ایسے بہت سے حالات ہیں جن کا سامنا صرف صبر اور خاموشی سے کرنا پڑتا ہے، اور ایسے حالات کا سجدہ تمہیں رب سے ملاتا ہے اور تمہارا یقین مضبوط بناتا ہے۔ اللہ کیا ہے اور اللہ سے محبت کیا ہے؟ تمہارے سب سوالات کا تمہارے اپنے اندر جواب ملتا ہے۔ عبادت تو سبھی کرتے ہیں اور سجدے تو سبھی ادا کرتے ہیں، مگر غموں میں ان سجدوں کو محسوس کرنا ہمیں تبھی آتا ہے جبکہ خوشیوں میں ہم اللہ کو یاد تو کرتے ہیں لیکن محسوس نہیں کر پاتے، شدت سے مانگ نہیں پاتے، اور پھر کیا سجدوں میں کھوٹ سی آ جاتی ہے۔ توکل ایک ایسا راستہ ہے جو پوری طرح اس قابل ہے کہ آپ اس پر اعتماد کر لیں، سارے کے سارا انحصار اسی پر کر لیں، اور وہی آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور جانتے ہیں وہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ پر توکل کا راستہ، اس کی خوبصورت منصوبہ پر بلا یقین ناقابل بیان حد تک اللہ کی شان، عظمت، بڑائی، جلال پر یقین۔ وہ وقت جہاں ہم خود کو بھٹکا ہوا، ہارا ہوا، کھویا ہوا سمجھیں، اسی وقت اس بات کا یقین کہ اللہ کتنا طاقتور ہے، وہ کتنا بڑا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا،
وہ شاید آپ کی کہانی میں چپکے سے، خاموشی سے، لیکن معجزاتی طور پر سامنے آئے گا۔ وہ کہیں دکھائی بھی نہیں دے گا۔ اس کی تو یہی شان ہے، وہ تو بس کن فرماتا ہے، پھر اس کی خلقت اس کے جلوے ہر طرف بکھیر دیتی ہے۔ اس کی مدد ہمارے اندر خوف سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ رب کا فضل تمہارا انتظار کر رہا ہے، کب تم اسے مانگو، کب تم اس قابل ہو کہ وہ تمہارے سامنے ظاہر کر دیا جائے۔ فضل مانگنے سے ملتا ہے، اور تمہارا مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ فضل ازل سے تمہارے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا۔ بس دل کی آنکھیں کھلی رکھنا کہ جب کبھی ظاہر ہو، جہاں دل لبیک کہہ دے وہیں سر کو جھکا لینا، عاجزی اپنا لینا، یہی بندگی ہے، یہی مقام عبدیت ہے، یہی مقام محبوبیت ہے، اور یہ مل جانا بھی بڑے نصیب کی بات ہے۔ تم سوچتے ہو معجزے کیسے ہوتے ہیں؟ معجزے اپنی دعاؤں پر یقین اور دعائیں قبول کرنے والے پر توکل کرنے سے ہوتے ہیں۔ تم درد کا سجدہ زمین پر کرتے ہو، اور تمہاری صدا ساتویں آسمان تک جاتی ہے۔ اللہ پاک جب کہتا ہے مجھے آواز دو میں جواب دوں گا، تو کیسے سوچ لیا تم نے کہ جواب نہیں آئے گا؟ تم اللہ پاک پر توکل کر کے سجدے میں اسے پکارو گے تو سجدے سے سر اٹھاتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ جو دو جہانوں کا مالک ہے، وہ کیوں تمہارے معاملات کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا؟ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے وہ، کیسے تمہاری تکلیف انسنی کر سکتا ہے؟ تم دیکھو گے تمہارا اللہ پاک پر توکل کیسے تمہارا نصیب سنوار دے گا، اور تمہاری اداس آنکھیں اللہ پاک کا شکر کرتے نہیں تھکیں گی۔ یوسف علیہ السلام کے کھو جانے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اپنے غم کی تشہیر نہیں کی تھی، بلکہ فرمایا تھا میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا، اور اللہ سے جیسا کہ میں واقف ہوں تم نہیں جانتے۔ اپنا غم اپنا دکھ صرف اپنے رب کو بتائیں، اسی سے فریاد کریں۔ ایک وہی تو ہے جو ہر دعا کو سنتا ہے اور پھر دل کو اطمینان سے بھر دیتا ہے۔ کیا ہوا جو ساری محنت ضائع ہو گئی؟ کیا ہوا جو سب نے چھوڑ دیا؟ کیا ہوا جو سب کے آگے برے بن گئے؟ کیا ہوا جو مسلسل ناکامی ہے؟ کیا ہوا جو مسلسل تنگی ہے؟ کیا ہوا کوئی راہ نظر نہیں آتی؟ یاد رکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو بھولے گا نہیں۔ تو پھر کیا غم، پھر کیا پریشانی؟ لوگوں کی بیزاریت پر پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ سے بیزار نہیں ہوگا۔ تو پھر مسکرائیے اور ہر دکھ درد تکلیف کو سپرد خدا کر دیں، پھر آپ کو ایک سکون نازل ہوگا جو ہر چیز سے آپ کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ صرف الفاظ ہی نہیں ہیں، کسی بے بس کے لیے امید ہے، کسی پریشان کے لیے خوشی ہے، کسی اکیلے کے لیے ساتھ ہے، کسی رونے کے لیے آس ہے، کسی گمراہ کے لیے تاکید ہے، اور کسی ظالم کے لیے دھمکی ہے۔ بعض اوقات ہم کسی درد میں شدت سے روتے ہیں اور اچانک چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ کوئی اندر سے دلاسا دیتا ہے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے۔
وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو تم نہیں کر سکتے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو تمہارے رب کے اختیار میں نہ ہو۔ کوئی ایسا کام نہیں جو وہ کرنے پر قدرت نہیں رکھتا۔ کائنات میں کوئی ایسا زخم نہیں جسے اللہ بھر نہیں سکتا۔ یہی تو خوش شناسی ہے کہ اللہ کے اختیار کو سمجھ جانا، پھر جو دل چاہے اس سے مانگ لینا۔ جب انسان سب کچھ ہار کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے نا، تو اللہ اس سے دگنی تیزی سے اس کی جانب بڑھتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ دل کی کیفیات بدلنے لگتی ہے، درد سکون میں بدلنے لگتا ہے، نامعلوم سی سکون کی کیفیات روح میں اترنے لگتی ہے، مصلحتوں کی اور حکمتوں کی سمجھ آنے لگتی ہے، زندگی پھر سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ پھر عرش سجایا جاتا ہے، صبر کے صلے کا تحفہ تیار کروایا جاتا ہے۔ پھر فرشتے بھی سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تیاریاں کس کے لیے؟ کون سا مہمان آ رہا ہے؟ تو بتایا جاتا ہے آج میرا بندہ کئی برسوں کی تھکن کے بعد، کئی ندامتوں کے بعد مجھ سے صلح کرنے آ رہا ہے۔ پھر اللہ ہمارا انتظار کرتا ہے۔ پھر ہم جب اس کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اس کی مہمان نوازی میں جو سجدہ کرتے ہیں وہ معمول کے سجدوں سے بہت الگ ہوتا ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتے ہوئے ہونٹ اس سکون کا منظر بیان کر رہے ہوتے ہیں جس کے بعد کبھی غم نہیں آتا، بس پھر اس نے تو تھامنا ہوتا ہی ہے۔ اللہ کو تمہارے لوٹ آنے کا انتظار جو رہتا ہے، پھر صلح بھی ہو جاتی ہے اور محبت سے بھی نواز دیا جاتا ہے، اور تم دیکھنا بہت جلد اللہ تمہاری دعاؤں کو کن سے نواز دے گا انشاءاللہ۔ ویورز ویڈیو کو لائک شیئر کریں، اور ویڈیو کیسی لگتی ہے مجھے کامنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ جزاک اللہ۔